عدالت نے کی اور بہت اہم سوال کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ نیب کے پاس جو ایک فائنینشیل ایجنسیز کا لیٹر ہے اس لیٹر کو لے کے وہ چل رہے ہیں اور اس لیٹر کو آج اس دفعہ عدالت نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یو کے میں تو اس کی اہمیت ہو سکتی ہے اس فائنینشیل ایجنسی کے لیٹر کی، لیکن پاکستان کے قانون شہادت کے لحاظ سے آپ کو دستاویزی ثبوت دینا پڑے گا اور وہ دستاویزی ثبوت آپ لائیں. اس لیٹر کے لحاظ سے مریم نواز صاحبہ کی سزا، مثلا اس لیٹر کو آپ نے صرف کیس بنایا ہوا ہے، انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ اس لیٹر کی بنیاد پر آپ نے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ سزا دی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اب صورتحال بڑی واضح ہے. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کی جب ضمانت کا مسئلہ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہی سوال اٹھا تھا کہ کیا نواز شریف صاحب کے وہ فلیٹ جو ہے ملکیت ثابت ہوئی. تو نیب تو آلریڈی ضمانت کے وقت اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جناب ملکیت ثابت نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے دستاویزی، جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اپنے ویلاگ پہ. تو اب جبکہ 24 تاریخ کو وہی ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں جو اس کا اسٹیٹمنٹ آپ کے ضمانت کے وقت آپ کے نیب نے یا پروسیکیوٹر جنرل نے یا ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے یہ اسٹیٹمنٹ عدالت کے سامنے دے چکے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا دستاویزی ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ فلیٹ یہ اثاثے نواز شریف کی ملکیت ہم ثابت کر سکیں. یہ دے چکے ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو ضمانت ملی تھی مریم نواز صاحبہ کو. اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے نون سورسز سے اثاثے بنائے. تو یہاں پر بھی یہ سوال اٹھایا کہ مریم نواز صاحبہ جب یہ فلیٹس پرچیز ہوئے تو 1980 کا دور تھا، اس وقت 7 سال کی تھی. تو سوال یہ ہے کہ 7 سال کی بچی جو ہے وہ اونرشپ کیسے، اس کا اونرشپ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ سوال بھی اٹھایا کورٹ نے ان کے سامنے کہ جناب علی یہ بتائیے کہ ایک 7 سال کی بچی کو آپ اونرشپ کہتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کی کفالت میں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نوٹ سورس سے جو ہے وہ اثاثے بنائے. تو اس بنیاد پر بھی ضمانت میں یہ دوسرا پوائنٹ تھا جس کی بنیاد پہ عدالت نے ضمانت دی تھی نا مریم نواز صاحبہ کو. اور میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کے یہ دونوں پوائنٹس اتنے ویلڈ ہیں کہ اگر اسی کو لے کے آگے بڑھا جائے تو بقیہ کسی اور چیز کو ٹچ کرنے کے بجائے مریم نواز صاحبہ کی ایکویٹ ہو جاتی ہے. آلریڈی نیب ضمانت کے وقت سب چیز ایگری کر چکا ہے. اب جو کورٹ نے وہی چیز دوبارہ مانگ لی، انہوں نے وہ ایک لیٹر کے پیچھے پڑے ہوئے اور اس لیٹر کو آج اس دفعہ اس آرگومنٹس میں اس آپ کے جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں ججز نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ جو فائنینشیل ایجنسی کا لیٹر ہے یہ یو کے میں تو اس کی اہمیت ہو، لیکن پاکستان میں قانون شہادت کے حوالے سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ ایک کرمنل پروسیجر کا کیس ہے. آپ کو دستاویزات لانے پڑیں گے. کون سے دستاویزات؟ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ مریم نواز صاحبہ بینیفیشنل اونر ہیں اور مریم نواز شریف صاحب آپ کے اونر ہیں. اور میں پھر بتا دوں کہ انہوں نے پہلے ضمانت کے وقت ایگری کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہے. چنانچہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ 24 تاریخ کو جب ان کے پاس دستاویزات نہیں ہوں گے، جیسا کہ یہ اقرار کر چکے ہیں اور کورٹ ان دستاویزات کو مانگ رہی ہے. ابھی تو آرٹیکل 13 اور دوسری بات یہ ہے کہ جی جو جج ارشد ملک، جج شوکت صدیقی اور جس کی بنیاد پر فیصلہ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے اور جیورس پروڈنس ہے، ابھی اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو صرف یہ ہو رہا ہے کہ آپ اس لیٹر کو جس کی بیس پر ایک لیٹر مریم نواز صاحبہ کے خلاف آپ لے آئے ہیں اور اس لیٹر کے بیس پر آپ مریم نواز صاحبہ کو سزا دیتے ہیں. ججز کا کہنا ہے کہ اس لیٹر کی پاکستان کے قانون شہادت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اگلی دفعہ آئیں تو وہ دستاویزات لے کر آئیں جس سے بینیفیشل اونر ثابت ہو یا وہ اونر ثابت ہو. اور پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ